الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ تمام کا اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہے آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ آج کی میری ٹاپک ہے نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں 8واں بدترین عمل حسد ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ حسد ایک دلی کیفیت ہے، یہ حسد ایک دلی بیماری ہے۔ یہ ایک ایسی دلی بیماری ہے کہ اس سے کوئی بھی انسان بچا ہوا نہیں ہے۔ حسد کا معاملہ ایسا ہو چکا ہے، آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حسد ایک دوسرے سے ہونا بہت کامن ہو چکا ہے، بہت عام ہو چکا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے اندر پچھلی امتوں کی برائیاں آ جائے گی آہستہ آہستہ کر کے۔ اور وہ کون سی برائیاں ہیں؟ ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا، غیبت کرنا، چغلی، کینہ، بغض، حسد، جلن، ایک دوسرے سے دشمنی کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد موڑ دیتا ہے، حسد موڑ دیتا ہے، لیکن بالوں کو نہیں بلکہ تمہارے اعمال کو، تمہارے نیکیوں کو برباد کرنے والا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ حسد ایک دلی کیفیت ہے، دلی بیماری ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت ان بیماریوں کو ضائع کرتی ہے، ختم کرتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک مومن بندہ دین پر عمل کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ حسد جیسی بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسانی فطرت میں ہے۔ یہ ہے بول کر ہی ہم لوگ انسان ہیں، کیونکہ فرشتوں کے اندر یہ برائیاں نہیں پائی جاتی۔ اور جب فطرت میں یہ برائیاں ہونے کے باوجود جب ہم ان برائیوں کو دباتے ہیں تب اس کا اجر پاتے ہیں۔ تو کوئی بھی انسان اس حسد سے بچا ہوا نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حسد کے تعلق سے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 54 میں، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگ اس چیز کے اوپر حسد کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے لوگوں کو نوازا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی انسان کو کوئی نعمت دی، کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے، اور وہ دیکھ کر دوسرے انسان کے دل میں جلن پیدا ہوئی۔ فار ایگزامپل، آپ نے کسی کے بچے کو کامیابی حاصل کرتے ہوئے دیکھا اور آپ کے دل میں خوشی نہیں ہوئی، بلکہ کیا آیا؟ ہمارے بچے ایسا نہیں کرے، ان کے بچے کیسا کر لیے، اور فوراً دل میں جلن شروع ہو گئی۔ اسی طرح کسی کے لڑکی کا رنگ دیکھ لیا، فوراً دل میں جلن شروع ہو گئی۔ کسی کے انکم اور سیلری کے بارے میں پتہ چل گیا، فوراً دل میں جلن شروع ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، میری ڈگری تو اس سے بڑی ہے، اب کاش یہ جاب، یہ نوکری اس سے چھن جائے۔ کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے، خوبصورتی ہو سکتی ہے، مال ہو سکتا ہے، دولت ہو سکتی ہے، گاڑی ہو سکتی ہے، کسی کو اولاد ہو گئی، کسی کو لڑکے ہو گئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی چیز دیکھی اور دل میں جلن پیدا ہوئی تو یہ حسد ہے، اسے حسد کہتے ہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ حسد اتنا خطرناک عمل ہے کہ جس نے انسان کو قاتل بنا دیا۔ حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ یہ حسد اتنا خطرناک عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص آیت نازل ہوئی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، جب حسد کرنے والا آپ سے حسد کرے تو اللہ سے پناہ مانگیے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، حسد سے بچو، کیونکہ حسد
نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، کسی کی ترقی کو دیکھ کر دعا کیجیے گا۔ جب ہم کسی کی ترقی کو دیکھ کر دعا کریں گے، کسی کی بہترین اولاد کو دیکھ کر دعا کریں گے، کسی کے مال کو دیکھ کر دعا کریں گے، کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر دعا کریں گے، کسی کی کوئی بھی نعمت کو دیکھ کر جب ہم اللہ سے دعا کریں گے تو فرشتے ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ اسی طرح نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں 9واں بدترین عمل ہے احسان جتانا۔ میری ماں اور بہنوں، ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کا موقع دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے کہ تم نیکی کرو اور اسے بھول جاؤ۔ کسی غریب کی ہم نے مدد کی، یا کسی بیوہ کی ذمہ داری ہم نے لی، یا کسی کے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری ہم نے لی، کسی بیوہ کے گھر کے اخراجات کی ذمہ داری ہم نے لی، اور وقت آنے پر ہم نے احسان جتا دیا کہ کیا ہم نے تمہارے بچوں کو قابل نہیں بنایا؟ کیا ہم نے تمہاری بیوگی میں ساتھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے تمہارے لیے ہر مہینہ راشن کا انتظام نہیں کیا؟ کیا ہم نے تمہارے لیے گھر کا انتظام نہیں کیا؟ ہم لوگ احسان جتاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث میں، کہ 3 لوگ ایسے رہیں گے قیامت کے دن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان پر رحم کرے گا، نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ان میں سے ایک ہے احسان جتانے والا، نیکی کرا اور وقت آنے پر احسان جتا دیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں احسان کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اپنی صدقات کو، اپنی خیرات کو، اپنی زکوٰۃ کو اور اپنے مال کو جو تم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے، دینے کے بعد اس کا احسان جتا کر ضائع مت کرو، تکلیف مت پہنچاؤ۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ احسان جتانا ہمارے نیکیوں کو برباد کرنے والا عمل ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ صحابی پھر پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ عمل بھی کرنا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ صحابی پھر پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مال قربان کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ صحابی پھر پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نیکیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے نہیں آتا، اس کی طاقت نہیں ہے تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرو۔ صحابی پھر پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ میری ماں اور بہنوں، اسلام مکمل دین ہے۔ یہاں پر ہر انسان کی غلطی کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ اگر ہم نے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچائی تو قیامت کے دن ہر انسان اپنے اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کی زمین ہڑپ لی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، نیکی کر کر احسان جتایا ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام نیکیوں کو برباد کر دیں گے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اپنا غصہ اللہ کے لیے برداشت کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال میں آپ نے جو نیکیاں کی ہے باقی رہے، تو احسان کر کے احسان مت جتائیے۔ کسی کو اپنے زبان سے، اپنے فیس فیلنگ سے، اپنی آنکھوں سے حقیر نظروں سے نہ دیکھیے، تکلیف مت پہنچائیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو
حسد اور احسان جیسے خطرناک گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔